سعید جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا، جس کے چہرے سے آسودگی کی طراوت چھلک رہی تھی۔ دونوں حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے۔ اچانک سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعارف کروایا۔ میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ میرا 10واں حج ہے۔ اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے استفسارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا، گویا جواباً اس کے تعارف کا منتظر ہو۔ سعید مسکرا دیا اور بولا، بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہی طویل ہے، آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا؟ کوئی بات نہیں، ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے، دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے 20 گنا زیادہ مہنگی ہے، بس ایک سر ہی تو کھانے کو فری میں ہے۔ دوسرے حاجی عبدالباری نے ہنستے ہوئے کہا۔ سعید خیالوں میں کھو گیا، گویا فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کر دے۔ میرے بھائی، میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں فزیو تھراپسٹ ہوں، سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا۔ میں نے 30 سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے۔ اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے، جنہیں میں ہسپتال کے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا، مگر پچھلے 6 ماہ میں میری انتھک محنت اور پیار اور شفقت کی وجہ سے وہ 50% ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ امید تھی کہ مزید چند ماہ میں وہ مکمل صحتیاب ہو جائے گا۔ اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجھے ہوئے لہجے میں بتایا کہ وہ لوگ ہسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں، شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، جس پر مجھے کافی اچنبھا ہوا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو۔ کیا آپ میرے طریقہ علاج سے مطمئن نہیں ہیں؟ میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسی بات نہیں ہے، آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سنبھالا ہے، میرا تو رواں آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی جرأت جگا دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور تحفے تحائف بھی دیے، جس کے لیے ہم میاں بیوی آپ کے شکر گزار ہیں۔ پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ لڑکے کے والد جاب سے فارغ کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں، لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ میں وہاں سے مینیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج فری میں کر دیا جائے، مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہایت رکھائی سے کہا کہ سعید، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے، کوئی چیریٹی ادارہ نہیں ہے، یہاں وہی علاج کرا سکتا ہے جو اخراجات کی سکت رکھتا ہو۔ مدیر کا دو ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دایاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے۔ دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھر آنے کا کس قدر شوق ہے، اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال آ کھڑا ہوا ہے۔ اے اللہ، میں مجبور ہوں، مگر تو بے نیاز ہے، میں حج پہ نہ آ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا۔ میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹنٹ آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے 6 ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈرز کینسل کرا دیے۔
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल सुकून से भर गया था, मगर हज पे ना जा सकने की कसक अपनी जगह थी। फिर आपने जब अपने हज के अखराजात इस औरत के बच्चे के इलाज के लिए दे दिए तो आप हज पर कैसे आ गए? अब्दुल्ला ने बेचैनी से सवाल किया। मैं जब घर आकर लेटा तो हज के मनासिक का एक एक मंज़र मेरी नज़रों में घूम रहा था। मैंने कई बार बैतुल्लाह का ख्याली तवाफ़ किया था, कई बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते मजमे के साथ अपनी आवाज़ मिलाकर इनका हिस्सा बन गया था। पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए और मैं बहते आंसुओं के साथ ही सो गया। मैंने देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहा हूँ और लोग मुझे मेरा नाम ले लेकर हज की कबूलियत की बशारतें दे रहे हैं। ऐ सईद, अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया, तूने ज़मीन से पहले आसमान पर हज किया है। हमारे हज की कबूलियत के लिए भी दुआ करो। इसी कैफियत में फ़ोन की घंटी ने मुझे जगा दिया। फ़ोन पर हस्पताल का मैनेजर था जो कह रहा था कि अस्पताल का मालिक हज पर जा रहा है। वो अपने ख़ास मालिज के बग़ैर कभी कहीं नहीं जाता, मगर इस दफ़ा इसके मालिज की बीवी शदीद बीमार है, जो बीवी को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। लिहाजा आपको इनके साथ भेजने का फ़ैसला किया गया है। आप अपने ज़रूरी कागज़ात हस्पताल के एडमिन ऑफिस पहुंचा दें। मैंने सबसे पहले तो शुक्राने के नफल अदा किए, फिर कागज़ात ऑफिस वालों के हवाले किए। यूँ अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने का इंतज़ाम कर दिया। हज के बाद हस्पताल के मालिक ने मुझे मेरी खिदमात का मुआवजा देना चाहा तो मेरे आंसू निकल पड़े और मैंने उसे बताया कि उसने मुझे हज कराकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, मुझे अपना खादम बना लिया है। लिहाजा मैंने जो भी इसकी खिदमत की है वो इसके एहसान के मुकाबले में कुछ नहीं, लिहाजा वो मुआवजे की बात करके मुझे गुनहगार ना करे। फिर मैंने उसको सारे का सारा वाक़या तफसील के साथ सुनाया, जिस पर उसने मक्के से ही फ़ोन करके उस बच्चे की मुकम्मल इलाज तक उसे हस्पताल में बिला मुआवजा रखने के अहकामात जारी कर दिए। इस खातून के शोहर को अपनी एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर रख लिया और हस्पताल इंतज़ामिया को मेरे सारे पैसे मुझे वापस करने के लिए कहा। यूँ अल्लाह पाक ने मुझे फ्री में हज करा दिया। अब्दुल्ला की आंखों से आंसू जारी थे। उसने उठकर सईद का माथा चूमा और उसे मुबारकबाद दी और कहा, मैं समझता था कि मैंने 10 हज करके अल्लाह पाक का बहुत कुर्ब हासिल किया है, मगर आज मुझे लगता है कि मेरे ऐसे 1000 हज भी तेरे इस एक हज के बराबर नहीं। मैं तो ख़ुद हज पर आता रहा, जबकि तुझे तो अल्लाह ने खुद ही उठाकर अपने घर बुला लिया। सईद, अल्लाह पाक से मेरे हज की कबूलियत की दुआ करना। अल्लाह पाक आसानियाँ हासिल और तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।